ایک مولوی تھا نور بخش توکلی، اس نے کتاب لکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور میلاد کے حوالے سے۔ تو اس نے لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی سب سے عظیم ذات ہے، عظیم ہستی ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ 27 رمضان المبارک، کتنی بولو، 27 مہینہ بھی رمضان کا، محرم بھی نہیں، ربیع الاول بھی نہیں، مہینہ بھی رمضان کا، اور تاریخ بھی کون سی تھی؟ 27 رمضان، جو لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ سارے سال میں سب سے عظمت والی رات لیلۃ القدر ہے، جو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے اعلیٰ، افضل اور بہتر ہے۔ تو کائنات میں سب سے اعلیٰ ذات محمد الرسول اللہ کی، تو یہ سب سے اعلیٰ اس 1000 مہینے سے بھی بہتر جو رات ہے، اس رات میں 27 رمضان کو لیلۃ القدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ مہینے میں بھی اختلاف، تاریخ میں بھی اختلاف۔ ایک قول کہ ربیع الاول کے میں، اور اعلیٰ حضرت بریلوی فتاوی رسمیہ جلد نمبر 26 اور صفحہ نمبر 314 پہ لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش 8 ربیع الاول، 8 ربیع الاول۔ ایک قول ہے کہ پیدائش 2 ربیع الاول کو ہوئی، کہ 2 ربیع الاول کو پہلا سوموار تھا ربیع الاول کا اس سال میں، تو پہلے سوموار کو 2 ربیع الاول کو ہوئی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ دوسرا سوموار تھا، پہلا 2 کو تھا تو دوسرا 9 کو تھا، 7 دن جو جمع کریں 2 میں 7 اور 2 9، تو جو 9 ربیع الاول دوسرا سوموار تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو۔ اور کافی سارے محقق علماء نے، اہل علم نے جب کیلنڈروں کو کھنگالا ہے، نکالا ہے، ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے، قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ للعالمین، انہوں نے 9 کے قول کو ترجیح دی۔ 8 تاریخ 8 ربیع الاول، یہ پیر عبد القادر جیلانی کے متعلق جو آپ سن رہے تھے نا کہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے وہی اعلیٰ حضرت بریلوی کہ جنہیں امام احمد رضا خان کہا جاتا ہے، جس سے مذہب بریلوی کا آغاز اور ابتدا اور افتتاح ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 8 ربیع الاول۔ آج ایک طبقہ جشن عید میلاد منا رہا ہے، اور ایک طبقہ ابھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہے، انہوں نے بھی میلاد منانا ہے، جشن منانا ہے۔ یہ تو ہے سین، کون ہے بولے؟ سین کیا ہے؟ سین، اور سین کے آگے کیا ہوتا ہے جی؟ سین بھی جشن مناتے ہیں، شین بھی، اور شین نے جشن منانا ہے تو ان کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش 17 ربیع الاول۔ آج کل تو بازار سجے ہوئے، مسجدیں دربار سجے ہوئے، 17 رمضان کو آپ خود اپنے شہر اپنے علاقے میں دیکھ لینا کہ امام بارگاہیں سجی ہوں گی۔ آپ ان سے پوچھئے، جائیے کسی کتب خانے سے امامیہ جنتری لیجئے، امامیہ جنتری، جعفری جنتری، زنجانی جنتری، 3 جنتریاں یہ لوگ شائع کرتے ہیں۔ ان تینوں جنتریوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش 17 ربیع الاول لکھی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے شین جشن مناتے ہیں مگر وہ مناتے ہیں 17 ربیع الاول۔ تاریخ میں بھی اختلاف، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی 12 تاریخ، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔
پیدائش والی اور ولادت والی تاریخ میں شک، پیدائش والی اور ولادت والی تاریخ میں اختلاف، لیکن وفات کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یہ 12 وفات کے نام سے مشہور، حتیٰ کہ یہ مہینہ بھی 12 وفاتوں والا کے نام سے مشہور تھا۔ اگر اس دن کی اللہ کے ہاں، رسول اللہ کے ہاں، دین میں، شریعت میں کوئی اہمیت ہوتی، اس میں کوئی شک؟ بولو، عید الفطر یکم شوال کو ہوتی ہے، کسی قسم کا کوئی شک ہے؟ ہاں، چاند کے نظر آنے یا نہ آنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، مگر یکم شوال کے ہونے میں کوئی اختلاف؟ بولو۔ اور عید الاضحیٰ بھی 10 ذو الحج کو چاند کی تاریخ میں اگر فرق ہو جائے تو اور بات ہے، ورنہ اس کی تاریخ متعین اور مقرر ہے، 10 ذو الحج کو عید الاضحیٰ، اس میں کوئی اختلاف، کوئی شک؟ یہ اہمیت والے دن تھے۔ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے واضح رکھا، ساری دنیا میں، ساری کائنات میں، کوئی اس میں شبہ، کوئی اس میں اختلاف؟ بولے نہیں۔ اور اس دن میں اگر کوئی اہمیت ہوتی، کوئی اس کی عظمت ہوتی، کوئی اس کی فضیلت ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈھکا چھپا، مخفی اور اختلاف والا نہ رہنے دیتا۔ آج جشن منایا جا رہا ہے، اور کس چیز کا؟ آمد رسول۔ کس چیز کا؟ بولو تو صحیح ہے۔ جشن آمد رسول کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اور اس تاریخ کو ان لوگوں کے بقول تشریف لائے۔ آمد رسول، اللہ ہی اللہ۔ سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی چراغاں ہو جائے یا رسول اللہ۔ تو تشریف لائے، آئے۔ ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ہمارے نبی کی آمد ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہے۔ آپ آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، اور ہم تو مانتے ہیں اس لیے کہ رب نے قرآن میں کہا ہے لقد جاءکم رسول، کہ میرا یہ رسول تمہارے پاس آیا۔ ہم تو مانتے ہیں رسول آیا، رسول کی آمد ہے، رسول کا آنا ہے، تشریف لانا ہے۔ میرے نبی آئے اور اس دنیا میں تشریف لائے، ہم مانتے ہیں۔ آمد کا کون منکر؟ ذرا سوچئے، یہاں پر آمد ہوتی کس کی ہے؟ جو پہلے موجود ہوتا۔ آتا کون ہے جو پہلے موجود ہوتا؟ تشریف جو لاتا ہے وہ پہلے موجود ہوتا۔ سارا سال تو عقیدہ حاضر ناظر، حاضر ناظر، حاضر ناظر، حاضر ناظر، مگر آج آمد رسول، آمد رسول، آمد رسول۔ اگر حاضر ناظر والا عقیدہ صحیح ہے تو پھر آمد والا عقیدہ غلط ہے، اگر آمد والا عقیدہ صحیح ہے تو پھر حاضر ناظر والا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے نا، میں ملتان سے آیا ہوں، آپ یہاں کے رہنے والے، کوئی کسی بلاک سے آیا، کوئی کسی بلاک سے، کوئی کسی گاؤں سے، کوئی کسی بستی سے، جب پہلے سے یہاں موجود ہیں وہ آئے نہیں، آئے جو ہیں وہ ہیں جو پہلے موجود نہیں۔ سیدھی سی بات، آئے ہیں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے موجود نہیں تھے، آئے ہیں جب عالم ارواح میں تھے، عالم دنیا میں نہیں تھے۔ جب عالم دنیا میں آئے، ماں کے پیٹ میں تھے، باہر گھر میں نہیں تھے۔ جب 9 ماہ کے بعد ولادت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے گھر میں پیدا ہوئے، تو والدہ کے گھر تھے، کعبے میں، بیت اللہ میں نہیں تھے، دادے کے پاس لے جایا گیا۔ جب بیت اللہ میں پہنچے تو ماں کے گھر نہیں تھے، پھر ماں کے گھر سے جب سعدیہ حلیمہ کے پاس دودھ پلانے کے لیے دائی حلیمہ کے پاس قبیلہ بنو سعد طائف سے آگے بھیجا گیا، جب وہاں آئے تھے، یہاں مکے میں موجود
نہیں تھے، جب مکے میں موجود تھے تو وہاں سعدیہ حلیمہ کے گھر نہیں تھے۔ ہاں جب سعدیہ حلیمہ کے گھر تھے تو یا وہ تو ملانے، دادا کو ماں کو ملانے کے لیے وہاں سے لے آتی، پھر آمد ہو جاتی میرے نبی کے مکے میں، یا پھر والدہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملنے کے لیے وہاں چلی جاتی جہاں نبی کی آمد تھی، جہاں موجود تھے، ماں وہاں چلی جاتی تھی۔ اور جب جوان ہو کر مکہ میں آئے، جب مکہ میں تھے غار حرا میں نہیں تھے، جب غار حرا میں آمد ہوئی تو پھر مکہ میں نہیں ہے، جب غار حرا کو چھوڑ کر پھر گھر میں آتے تھے، کھانے پینے کی مختلف چیزیں ساتھ لے کر جاتے تھے، جب گھر میں ہوتے تھے تو پھر گھر میں آمد ہوتی تھی، غار حرا میں نہیں ہوتے تھے۔ نبوت مل گئی، رسالت مل گئی، شادی ہو گئی، اور پھر جب خدیجہ کے گھر ہوتے تھے تو پھر بیت اللہ میں نہیں ہوتے تھے، جب بیت اللہ میں ہوتے تھے تو پھر گھر میں نہیں ہوتے تھے، اور پھر جب ہجرت کی، جب مکہ میں تھے، مدینہ میں، بولو، مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے، جب مدینہ میں ہجرت کر کے گئے تو پھر مدینہ میں تھے، مکہ میں نہیں تھے۔ ہاں مکہ میں تھے، نبی سم کو معراج ہوا، جب گھر میں تھے، بیت اللہ میں نہیں، بیت اللہ میں لایا گیا، پھر بیت اللہ میں آ گئے، بیت اللہ سے پھر جب براق پہ سوار ہوئے تو براق پہ تھے، کعبے میں زمین پہ نہیں تھے، جب زمین و آسمانوں کا سفر تھا، زمین و آسمانوں کے درمیان تھے، نیچے زمین پہ نہیں تھے، جب درمیان میں تھے تو پہلے آسمان پہ نہیں تھے، پہلے آسمان پہ پہنچے، دوسرے پہ نہیں تھے، دوسرے پہ پہنچے، تیسرے پہ نہیں تھے، تیسرے پہ پہنچے، چوتھے پہ نہیں تھے، چوتھے پہ پہنچے، چھٹے پہ، پانچویں پہ نہیں، پانچویں پہ پہنچے، چھٹے پہ نہیں، چھٹے پہ پہنچے، ساتویں پہ نہیں تھے، ساتویں پہ پہنچے، سدرۃ المنتہا پہ نہیں تھے، جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو نیچے کہیں بھی نہیں تھے۔ جس جگہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی گئی، تشریف لاتے گئے، اس جگہ پہ تو ہوتے تھے اور کہیں بھی موجود نہیں ہوتے تھے۔ معراج سے واپس آئے، بیت المقدس کے اندر اماموں کو نماز، نبیوں کو نماز پڑھائی، جماعت کرائی، جب وہاں جماعت کرا رہے تھے تو مکہ میں نہیں تھے، مدینہ میں نہیں تھے۔ جب قرآن کو دیکھو نا، قرآن کی کچھ صورتیں مکی ہیں، جب نبی مکے میں ہے، جبرائیل مکے میں آتا ہے، کچھ صورتیں مدنی ہیں، جب نبی مدینے میں تھے تو پھر صورتیں کیا ہیں، جبرائیل مدینے میں آئے، صورتیں کیا ہیں، مدنی بن گئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے درمیان میں تھے تو پھر مکے میں بھی نہیں تھے، مدینے میں بھی نہیں تھے، 3 دن 3 رات غار ثور میں رہے تو غار ثور میں تھے، مکہ میں نہیں، مدینہ میں نہیں۔ جب مدینہ میں پہنچے نا، جب گھر میں ہوتے تھے تو مسجد میں، بولو، جب مسجد میں ہوتے تھے تو گھر میں، جب گھر میں ہوتے تھے جی تو کسی دوسرے صحابی کے گھر نہیں ہوتے، کبھی فاطمہ کے گھر جاتے، علی کے گھر جاتے، جب علی کے گھر، فاطمہ کے گھر ہوتے، اپنے گھر نہیں ہوتے، جب عائشہ کے گھر ہوتے، حفصہ کے گھر نہیں، جب حفصہ کے گھر ہے، میمونہ کے گھر نہیں، میمونہ کے گھر ہے تو زینب کے گھر نہیں، زینب کے گھر ہے تو دوسری بیویوں کے گھر نہیں۔ یہاں غزوات شروع ہوتے ہیں، جب میرے نبی جنگ کے لیے، غزوے کے لیے بدر میں ہیں تو مدینے میں نہیں ہے، جب احد میں ہے تو مدینے میں نہیں ہے، جب احد میں ہے بدر میں نہیں، بدر میں ہے احد میں نہیں، احد میں ہے تو خندق میں نہیں، خندق میں ہے تو خیبر میں نہیں، جب خیبر میں ہے تو اور کہیں بھی نہیں۔ اور یارو، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ گھر میں تشریف فرما تھے، دوپہر کا وقت تھا، ایک قبیلے کے لوگ آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے، آ کر مسجد میں دیکھا، نبی مسجد میں موجود نہیں، مسجد میں موجود نہیں ہے، اور پوچھا، پتہ چلا نبی کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بتایا گیا گھر میں ہے، گھر کے پیچھے چلے گئے اور جا کر کمروں کے پیچھے سے کھڑے ہو کر، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، باہر تشریف لائیے، بلا رہے ہیں۔ رب قرآن میں فرما رہا ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ جو لوگ آپ کے حجرات سے پیچھے آپ کو بلا رہے ہیں ان میں سے اکثر کم عقل ہیں، ان بیچاروں کو عقل نہیں ہے کہ جب نبی مسجد میں نہیں ہے، اپنے گھر میں ہے، نبی گھر میں ہو تو بھی فارغ نہیں ہوتا، اور مسجد میں ہو تب بھی فارغ نہیں ہوتا، اس کا گھر میں رہنا بھی دین ہے، اور دوستوں کے ساتھ جانا بھی دین ہے، بازار میں آنا بھی دین ہے، مسجد میں آنا بھی دین ہے، دعوت کے میدان میں جانا بھی دین ہے، اور جہاد کے میدان میں جانا بھی کیا ہے، دین ہے۔ اس لیے گھر میں بھی نبی بغیر دین کے، اور نبی
گھر میں بھی ہے تو دین کی وجہ سے ہے، مسجد میں ہے تو دین کی وجہ سے۔ اب قرآن یہ گواہی دے رہا ہے کہ جب نبی گھر میں تھے تو مسجد میں موجود جی، اور قرآن نے کتنی بار فرمایا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اے میرے پیغمبر آپ وہاں پر نہیں تھے، اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، جب وہ اپنے کلمے ڈال رہے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو عمران علیہ السلام فوت ہو گئے، پیچھے بیٹی پیدا ہوئی، اس کی کفالت کون کرے؟ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي الْمَدْيَنِ، اے میرے نبی وہاں جہاں موسیٰ علیہ السلام مدین کے علاقے میں گئے وہاں پر آپ موجود نہیں تھے۔ جہاں جہاں موجود ہوتے تھے، تشریف لاتے تھے، آمد ہوتی تھی، وہاں اس وقت موجود ہوتے تھے، پہلے موجود۔ اگر پہلے موجود اور حاضر ناظر والا عقیدہ اگر صحیح ہے تو پھر آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں جی، اور اللہ اکبر، سج گئے گلیاں تے بازار سونا آیا آیا، ہم بھی کہتے ہیں آیا، کیونکہ قرآن کہتا ہے لقد جاءکم، یہ آئے ہیں، یہ آئے ہیں۔ جب آئے ہیں تو پہلے موجود نہیں تھے، اگر پہلے موجود ہوتے تو پھر آنا بنتا ہی نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے واقعات کو دیکھیے، اللہ اکبر۔ اور جب ایک جگہ پہ موجود ہوتے ہیں پھر رب یہ حکم دیتا ہے، رب یہ حکم دیتا ہے فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، کہ اے نبی جب آپ ان میں موجود ہیں، فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جب آپ ان میں موجود ہیں آپ جماعت کرائیں، آپ نماز پڑھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھا سکتا؟ بولو، یاد ہے نا معراج کی رات جی، بیت المقدس میں میرے نبی فرماتے ہیں جبرائیل براق کو لے کر گیا، ایک کڑا تھا، اس کڑے کے ساتھ جا کر براق کو باندھ دیا، مجھے اندر لے کر گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بیت المقدس ہے۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ صفے بنا کے کھڑے ہوئے ہیں، بڑی خوبصورت شکلیں ہیں اور عمدہ خوبصورت سی شکلیں، اعلیٰ سی شکلیں، وہ صفے بنا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سوچتا ہوں یہ کیا ہے؟ صفے بنا کر مقتدی بن کے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ مقتدی بن کے کھڑے ہوئے ہیں تو امام کتنا اعلیٰ ہوگا، امام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ فرماتے ہیں میں یہی چیز سوچ رہا تھا، فَإِذَا أَخَذَنِي جِبْرَائِيلُ بِيَدِي، اچانک جبرائیل نے میرے ہاتھ سے پکڑا، فَأَقَامَنِي عَلَى الْمُصَلَّى، اور مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ مجھے مصلی پہ کھڑا کر کے کیا کہا جس جگہ پہ آپ موجود ہوں وہاں آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور نماز نہیں پڑھا سکتا، کوئی اور نماز۔ آدم موجود ہیں، پوچھا جبرائیل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من ہؤلائی، یہ کون لوگ ہیں؟ من ہؤلائی، یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا جبرائیل نے ہؤلاء الرسل والانبیاء من قبلک، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ سے پہلے اللہ نے نبی اور رسول بنا کے بھیجے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ پوچھ رہے ہیں کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس سے؟ جبرائیل سے۔ پوچھ کیا رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ایسا سوال کون کرتا ہے جس کے پاس علم غیب نہ ہو، غیب کا علم نہ ہو؟ اگر غیب کا علم ہوتا تو پھر پوچھنے کی لوڑ نہیں تھی، پھر پوچھنے کی ضرورت، پتہ چل جاتا کہ یہ کون ہے انبیاء اور رسول۔ یہ صفے باندھ کے کھڑیں گے، اللہ اکبر۔ لما وقفوا، دوسرا سوال یہ کیوں صفے بنا کے کھڑے ہیں؟ بتایا ایک امام کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر تیسرا سوال کہ آج ان کا امام کون ہوگا؟ یہی سوچ رہا ہوں، جبرائیل میرا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ مجھے کھڑا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جس جگہ پہ آپ موجود ہیں وہاں آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز۔ اور یہاں دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود۔ یہ عقیدہ محفل نعت خوانی کی، ایک نعت خواں آتا ہے وہ یہ نعت پڑھ رہا ہے، دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود، دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود۔ دوسرا نعت خواں آتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کدی ساڑے ول پھیرا پا کملی والیا۔ کدی، کدی کا معنی کبھی، کبھی ہمارے وال بھی پھیرا پا کملی والا۔ پھیرا کون پاتا ہے؟ جو پہلے موجود
ایک کہہ رہا ہے کہ موجود ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کدے پھیرا پاؤ، کبھی آؤ، کبھی تشریف لاؤ۔ سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی چراغاں ہو جائے۔ آپ تشریف لاتے ہیں، جب تشریف لاتے ہیں تو پہلے ہوتے، جو پہلے ہوتے ہیں تو وہ تشریف لاتے جی۔ ایک نے کہا کہ دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود۔ دوسرے نے کہا کہ کبھی ہماری طرف پھیرا تو پالو۔ ایک تیسرا آیا نا سریکی میں، وہ کہتا ہے آج ہے عید دی نمہار، میں مدینے ہوں وہاں۔ جب نبی یہاں موجود ہے تو تمہیں مدینے مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں مدینے ہوں میں ہاں ہمیں ڈا محرم ہوئے ایندہ مدینہ ہوں دی عید ہوں دی، پتہ چلے گا جو پیر عبد القادر جیلانی نے لکھی ہے نا تاریخ 10 محرم کی، ادھر سے بھی جلوس، ادھر سے میلاد کا اور ادھر سے، مزہ نہیں آئے گا۔ آج ہمارے پاس پاکستان میں 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول چاند کا فرق ہے، چاند کا فرق ہے۔ ہندوستان میں 12 ربیع الاول کل تھی، ہندوستان میں 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول کل تھی، اور جو کل کا دن تھا انڈیا میں وہاں پر کوئی ہندوؤں کا تہوار تھا۔ کن کا تہوار تھا؟ اب ادھر سے ہندو ادھر سے مسلمان، حکومت نے مسلمانوں کو کہا کہ تم ایک دن آگے کر لو۔ ہندوستان میں کل 12 ربیع الاول تھا، لیکن میلاد کے جلوس آج 13 ربیع الاول کو نکلے ہیں، 12 کو کل نہیں نکلے۔ یہ کیسی عبادت ہے؟ اے جمعے کو، جمعہ والا دن جب بنتا ہو تو جمعے والے دن کے بجائے ہفتے والے دن پڑھ سکتے جی، بولو نا، پڑھ سکتے ہیں۔ عید الفطر جو یکم شوال کو ہے، کسی کے کہنے پہ مسلمان عید الفطر یکم شوال کی بجائے 2 شوال کو پڑھ سکتے ہیں جی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین نہیں تھا، یہ شریعت نہیں تھی، یہ کوئی عبادت نہیں تھی۔ ہندوؤں کے ساتھ کمپرومائز کر کے بجائے کل 12 ربیع الاول ہندوستان میں کیلنڈر اٹھائیے، تاریخ اٹھائیے، خبریں اٹھائیے، نیٹ کو دیکھیے، آج وہاں 13 ربیع الاول ہے، اور 13 ربیع الاول کو آج وہاں جلوس نکالے گئے، تو پھر یہ تمہاری تاریخ بھی بدل گئی۔ ظہر کا وقت عصر میں اور عصر کا وقت مغرب میں، مغرب کا عشاء میں تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ بولو، نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ دین تھا، اگر یہ عبادت تھی، اگر یہ نیکی تھی، بریلی وہاں ہے، مرکز وہاں ہے، بنیاد تمہاری وہاں ہے، وہاں تو آج ہندوستان میں چاند کی 13 تاریخ میں وہ جلوس نکال رہے ہیں، میلاد منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، 12 کو نہیں منایا، وہ گستاخ ہیں۔ بات ہو رہی تھی، نبی اکرم آئے ہیں، تشریف لائے ہیں۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے کسی کے صحابی کے گھر آتے تھے تو مسجد میں نہیں ہوتے تھے، اپنے گھر بھی نہیں ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، مختلف صحابہ نے دعوتیں کی، خندق کے موقع پر خندق کھود رہے تھے، یہاں تک کہ جابر نے بلایا، سارے کے سارے وہاں چلے گئے، نبی پاک بھی وہاں چلے گئے۔ جب جابر کے گھر تھے خندق میں نہیں، جب خندق میں تھے تو جابر کے گھر نہیں، جب جابر کے گھر تھے تو مدینے میں نہیں، جب مدینے میں تھے تو جابر کے گھر میں نہیں، جب ایک جگہ پہ ہوتے تھے وہیں ہوتے تھے، کہیں اور بولو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوتا ہے، 1 سال پہلے حدیبیہ میں آتے ہیں، مدینہ سے چلتے ہیں۔ جب مدینہ میں تھے تو حدیبیہ میں نہیں، جب حدیبیہ میں تھے تو مکے میں نہیں، جب مکے میں تھے تو حدیبیہ میں نہیں، جب حدیبیہ میں تھے تو مدینے میں نہیں۔ پھر مکہ فتح ہوتا ہے، نبی عمرہ کرنے کے لیے گئے اور فتح کے موقع کے اوپر گئے۔ جب مکہ میں تھے مدینہ میں نہیں، جب مدینہ میں تھے تو مکے میں نہیں، جب مکے سے واپس مدینہ جا رہے ہیں، راستے میں جس جگہ ہوتے تھے وہیں ہوتے تھے، کہیں اور نہیں ہوتے تھے۔ آنے والی بات کچھ سمجھ آ گئی؟ بولو جی، سمجھ آ گئی؟
نہیں آئی سمجھ تو دسو یار، جڑی زبان کو سمجھ آتی ہوں زبان گال جی آ گئی ہے، آ گئی ہے، ہاں جی۔ یہ بازار ہے، یہ گلی ہے، یہ اہل حدیث مسجد سامنے سائیڈ پہ جی۔ سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، وہاں تشریف لائے۔ اب اگلے عاشق کے گھر جانا تھا، ادھر سے گزرے تو ادھر بھی آئے، بولو آئے نہیں؟ کیوں؟ آپ تو عاشق کے گھر آتے ہیں نا جی، یہاں نہیں، اگلا گھر جی وہ عاشقوں کا تھا، وہاں آئے، سامنے ہے شکیل بھائی کا گھر، ادھر بھی آئے، بولو یہاں بھی نہیں، شکیل بھائی کے گھر بھی، آگے عاشقوں کا گھر، آگے پھر محبوں کا گھر۔ عاشق کے گھر میں آئے، رب کی مسجد میں نہیں آئے، وہابیوں کے گھر بولو نہیں آئے، تو ہر جگہ ہو گئے، ہر جگہ ہو گئے، ہر جگہ والا مسئلہ ابھی تھوڑا ہر جگہ ہو گئے جی۔ پوری گلی ہے، ایک گھر عاشقوں کا اور ایک گھر اطاعت کرنے والوں کا، پھر گھر عاشقوں کا، پھر اطاعت کرنے والوں کا۔ نبی چلے ہیں، چلو میں عاشقوں کے گھر کا چکر لگاؤں، عاشق کے گھر آئے، اگلا گھر وہابی کا، وہاں آئے یا نہیں آئے جی؟ اگر نہیں آئے تو پھر ہر جگہ جی۔ اگر مان لیتے ہیں کہ ہاں ہاں وہابیوں کے گھر بھی، بولو اللہ اکبر اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر گئے ہیں، جو شریعت دے کر گئے ہیں، جو سنت دے کر گئے ہیں، جو حدیث دے کر گئے ہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی موجود ہے، اور سورت کے تذکرے بھی موجود ہیں، نبی کی حدیث بھی موجود، نبی کے فرمان بھی موجود، نبی کے عمل بھی موجود، مگر نبی کی ذات بولو جب یہاں ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ موجود ہیں تو پھر مدینے جانے کی ضرورت ہی بولو، پھر مدینہ جانے کی، یہاں تو بیٹھے ہوئے کوئی جا بھی رہا ہو نا تو اس کو بھی رکا لکھ کے دے دیتے ہیں، سادہ خط بھی دیتی ہیں ہمیں، سادہ سلام بھی دیتی ہیں ہمیں۔ جب یہاں موجود ہے تو پھر وہاں پر سلام بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں پر آنے اور جانے کی۔ ایک قوالی بنی ہوئی تھی پچھلے عرصے میں، یا نبی میرا دل کردہ ہے تیرے روزے تے آماتے جاما آماتے آماتے۔ ایک قوالا جڑے قوالی والے شروع تھی دن والی نہ کو خدا چپ کرا دے تو بیا تو کوئی نہیں کرا سکتا نا جی۔ تیرے روزے تے آماتے جاما آماتے جاما، ول اے پٹھے بھی پڑھن شروع کر، جاما تے آما آماتے جاما، آماتے جاما جاما تے آماتے پھر نہ آما، اور پھر نہ آوے تو کیا مقصد ہے؟ جب یہاں موجود ہیں تو پھر وہاں جی۔ آماتے جاما جاما تے آما آماتے جاما جاما تے آما، اونال جو کو بیا بیٹھا ہی وہاں بھی پوچھے اے جی تے کرایہ کتھوں آسی، آماتے جاما ہی کام تے لگے کھڑے۔ اللہ اکبر۔ یہ آنے جانے والا مسئلہ ہم مانتے ہیں، آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، ہمارے نبی کی آمد ہے، آپ آئے، جہاں جہاں آتے تھے وہاں وہاں بہاریں کھل جایا کرتی تھی جی۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، رب قسمیں اٹھا رہا ہے میرے نبی کے مکے میں آنے کی، اور میرے نبی جہاں جہاں آئے، جہاں جہاں گئے، جو بھی عمل کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت، سیرت، عمل، کردار، سارے کا سارا لا عمرو کا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے سونے نبی مجھے آپ کی عمر کی قسم، ساری عمر کی قسم، جہاں آنا ہے، جہاں جانا ہے، جہاں فتوے، جہاں تبلیغ ہے، جہاں جہاد ہے، جہاں فتح ہے، اور جہاں پر آپ نے پیدا ہوئے، جہاں پر آئے ہیں، غار حرا میں جائیں، سور میں جائیں، تبوک میں جائیں، طائف میں جائیں، جہاں بھی جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سونا مجھے تمہاری زندگی کی قسم ہے، تیرے آنے اور جانے کی قسم، آئے بھی ہیں، اور پھر جو آیا بھی ہو وہ پھر جاتا بھی ہے، جو آیا ہے تو وہ
اور جس کی آمد ہو پھر اس کی جاوت بھی ہوتی ہے. جس کی آنا تو مان لیا، جانا بولو جی، جانا نہیں، جانا تو ہے ہی نہیں، جانا تو ہے ہی نہیں. اللہ رب فرماتا ہے اِلیٰ رَبِّکَ الرُّجْعَىٰ، تم نے رب کی طرف واپس چلے جانا ہے، تم نے رب کی طرف واپس. اللہ اکبر. ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم نے واپس جانا ہے، یہاں رہنا نہیں. اب ایک دوسرا مسئلہ بھی، اس دن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جا رہا ہے. کیا منایا جا رہا ہے؟ میلاد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا پانا؟ پیدا ہونا، ولادت، پیدائش، جمنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمنا ہے یا نہیں ہے؟ ہم مانتے ہیں. نبی کا ولادت، پیدائش ہم مانتے ہیں. اگر جی میلاد کے منکر ہے، کون میلاد کا منکر؟ نبی دے جمن دا کوئی منکر ہے؟ نبی کی ولادت کا کوئی منکر ہے؟ نبی کی پیدائش کا کوئی منکر ہے؟ نبی کی برتھ کا کوئی منکر ہے؟ جی نہیں، ہم بھی نہیں ہیں. یہ تو تم لوگوں نے جو طریقے بنائے ہیں، ہم ان طریقوں سے اختلاف کر رہے ہیں. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کوئی اختلاف نہیں، نبی کی پیدائش سے کوئی اختلاف نہیں. نبی پیدا ہوا ہے، سراج منیر ہے، رحمت للعالمین ہے، ساقی کوثر ہے، اور شافع محشر ہے، خاتم النبیین ہے، سید الاولین والآخرین ہے. اور میرے نبی کی ولادت، پیدائش اور جمنے کا تو کوئی بھی اختلاف نہیں ہے. پیدا بولو، پیدا ہوئے، ولادت ہوئی. میلاد کا معنی بھی پیدا ہونا، میلاد کا معنی پیدا ہونا، مصدر میمی، پیدا ہونا. میلاد مفعال کے وزن کے اوپر، پیدائش کی جگہ اور وقت، پیدائش کا وقت. اور آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، پیدائش مانی جاتی ہے، ہم بھی مانتے ہیں. ولادت ہے یا نہیں؟ بولو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی ہیں عبداللہ، والدہ بھی ہیں آمنہ، دادا بھی ہیں عبد المطلب، پردادا بھی ہیں عبد مناف، چاچا ہیں حمزہ، دوسرے چاچا ہیں عباس، تیسرے چاچا ہیں جعفر. اور میرے بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جن کا نام وہب تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ بھی تھی، پھوپھی بھی تھی، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ. چاچے بھی تھے، مامے بھی تھے، نانے بھی تھے، دادے بھی تھے، دودھ پلانے والی دائی بھی تھی، اور اس کے جو بیٹے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہن بھائی بھی تھے. عبداللہ سے کوئی نبی کا بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہن نہیں ہے. آمنہ کے پیٹ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا کوئی بیٹی نہیں. مگر سعدیہ حلیمہ نے جو دودھ پلایا تھا نا، دودھ پلانے کی وجہ سے رب قرآن میں فرماتا ہے اخواتکم من الرضاعۃ، جس ماں کا تم نے دودھ پیا ہے اس کی بیٹی تمہاری بہن ہے، اس کا بیٹا تمہارا بھائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن بھی تھی. شیمہ سنا ہوگا آپ نے، حلیمہ کی بیٹی شیمہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن تھی. آئی تھی ایک دفعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تھا، اپنی چادر کملی کالی اتار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نیچے بچھائی تھی، اس کے اوپر اس کو بٹھایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن بھی تھی، رضاعی بھائی بھی تھا، باپ بھی ہے، رضاعی ماں بھی ہے، اور یہ والد، والدہ، چاچے، نانے، یہ سارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دولہا بنتے ہیں، خامد بنتے ہیں. خدیجہ بیوی ہے. بھئی خدیجہ کیا ہے؟ بیوی ہے. اللہ نے وہاں سے بیٹی دی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم. سب سے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹی عطا کی، سیدہ فاطمہ الزہرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی ہیں، 4 بیٹیاں. اور کتنی بیٹی؟ بولو 4. اللہ اکبر. رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النبی قل لی ازواجک و بناتک و
बनाते का। ऐ पैगम्बर आप अपनी बीवियों को कह दें, आप अपनी बेटियों को कह दें, बेटी नहीं है बनाते का। ये रब का कुरान, रब के कुरान की नस, जो रब के कुरान के नस का इनकार करे वो मोमिन और मुसलमान हो सकता नहीं। और अल्लाह ने बेटियां भी अता की, बेटे भी अता किए। अब्दुल्ला, इब्राहिम, तैयब, जिसे ताहिर भी कहा जाता है, कासिम, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे, 4 बेटियां थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत खदीजा फौत हो गई, हज़रत आयशा से शादी हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और नबी सल्लम दामाद बने। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ससुर बन गए। हज़रत हफ्सा के साथ शादी हुई, नबी सल्लम दामाद बने। हज़रत उमर ससुर बने, सौहरा बन गए जी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी ज़ैनब उम्मे कुलसूम बारी बारी हज़रत उस्मान को दी। नबी सौरा बन गए, उस्मान दामाद बन गए, उस्मान दामाद बन गए। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अलीउल मुर्तज़ा को दी, अली दामाद बने, नबी ससुर बने। नबी के ससुर भी हैं, नबी के दामाद भी हैं, नबी की बेटियां भी हैं। हज़रत उम्मे कुलसूम से बेटी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमामा, जिसे उठा उठा के नबी नमाज पढ़ा करते थे। हसन भी हुसैनैन भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, ये नवासे हैं, नबी नाना है। ये रिश्ते जितने भी हैं, ये रिश्ते जितने भी हैं, ये सारे का ताल्लुक़ इनके साथ है, विलादत के साथ है, पैदाइश के साथ है, मीलाद के साथ है। इसलिए मीलाद मानोगे तो ये रिश्ते मानने पड़ेंगे। जब ये रिश्ते मानोगे फिर ये भी मानना पड़ेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ बनी नौ इंसान बशर के साथ है, नूर के साथ नहीं। जिब्राइल नूर है या नहीं है? बोलो। जिब्राइल ये उसका कोई बाप है, कोई उसकी माँ है, कोई उसकी मासी, कोई उसकी फूफी, कोई उसके चाचे, कोई उसके दादे, कोई उसके परदादे, कोई बेटे, कोई बेटियां, कोई बहन, कोई भाई, कोई नवासे नवासियां, कोई बेगम, कोई बीवी, कोई घरवाली, कोई सौजा, कोई ऐसे रिश्ते, ये नूर के, बोलो, नूर के। बल्कि नूर की तो विलादत ही नहीं होती, इस तरह जमना नहीं होता, उसकी खल्क होती है, तख्लीक होती है। अल्लाह अपने हुक्म के कुन के हुक्म से उसको यूं बना देता है, मगर उसका विलादत वाला, पैदाइश वाला ये सिलसिला जैसे इंसानों में अल्लाह ने रखा, मुख्तलिफ दीगर मखलूक़ात में भी अल्लाह ने तख्लीक, पैदाइश का जो मरहला रखा है, इस तरह की विलादत और पैदाइश का मरहला नूरी मखलूक में, बोलो। अगर मीलाद मानते हैं तो फिर बशर मानना पड़ेगा, नूर नहीं। और अजीब बात है, कहने को इतनी बड़ी बात, नूरुम मिन नूरिल्लाह, नूरुम, सुना होगा आपने, अज़ानों में के बाद कहते हैं नूरुम मिन नूरिल्लाह। अगर खुदा न खास्ता नूरुम मिन नूरिल्लाह, नूरुम मिन नूरिल्लाह, तो रब क्या फरमाता है? लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह की विलादत नहीं, अल्लाह का मिलाद नहीं, अल्लाह की पैदाइश नहीं, अल्लाह किसी से पैदा नहीं हुआ, अल्लाह से कोई पैदा नहीं हुआ, अल्लाह का कोई वालिद नहीं, अल्लाह की कोई मौलूद नहीं, अल्लाह के लिए इसको पैदा किया हुआ अपने आप से नहीं। जब अल्लाह के नूर में से अल्लाह की विलादत नहीं है, अल्लाह की पैदाइश नहीं है, तो बिल फर्ज अगर आपके कहने पर नबी की बिन नूरिल्लाह है तो फिर नबी की भी विलादत खत्म। पैदाइश जब अल्लाह के नूर में से है, अल्लाह की विलादत नहीं है, तो फिर नबी की भी विलादत आई समझ के बात नहीं जी। तवज्जो है, ज़ाकिर आदाऊन तवज्जो है। अल्लाह अकबर। अगर विलादत है, पैदाइश है और वाकई है, इसमें कोई शक नहीं। पैदाइश है, विलादत है, आप पैदा हुए, आप मौलूद हैं, आपकी विलादत हुई है, वालिद, वालदा, चाचे, मामे, ताए, नाने, सौरे, जवाई, दामाद, ससुर, ये सारे रिश्ते हैं या नहीं हैं? ये सारे के सारे रिश्ते बशर के होते हैं, इंसान के होते हैं, औलाद आदम के होते हैं, बनी नौ इंसान के होते हैं। ये नूर के, बोलो, नूर के। अगर मिलादत है, मिलाद है, तो फिर नूर नहीं। अगर नूर है तो फिर विलादत, बोलो, फिर विलादत। अल्लाह अकबर।
ہاں ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کے آئے، توحید لے کے آئے، قرآن لے کے آئے، اسلام لے کے آئے، ایمان لے کے آئے، حکمت لے کے آئے، شریعت لے کے آئے، دین لے کے آئے، جو ہدایت کا نظام اور پروگرام لے کر آئے، وہ ایسا نور ہے، وہ ایسا نور ہے کہ رات کی تاریکیوں کے باوجود بھی وہ نور روشن رہتا ہے، روشن رہتا ہے۔ ہدایت کے لحاظ سے نور ہے، دین کے لحاظ سے نور ہے، شریعت کے لحاظ سے کیا ہے؟ نور۔ ایسے ہی جھگڑا، یہ سارے رشتے کس کے ہوتے ہیں؟ بشر کے ہوتے ہیں، نور کے، بشر کے ہوتے ہیں، نور کے۔ ہاں ہاں، آج فرق بھی سن لو، فرق بھی سن لو، محمد بشر لا کا بشری، محمد ہیں تو بشر مگر عام بشر کی طرح، سن لو، عام بشر کی طرح نہیں۔ الیاقوت حجر لا کا حجری، جیسے یاقوت بھی ایک ہیرا پتھر ہوتا ہے مگر عام پتھروں کی طرح۔ ہاں ہاں، قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، بعض معاملات میں تمہاری طرح، تمہارے بھی بیوی میری بھی بیوی، تمہارے بھی بچے میرے بھی بچے، تمہارا بھی باپ میرا بھی باپ، تمہارے بھی دادے میرے بھی دادے، تمہارے بھی چاچے میرے بھی چاچے، تمہاری ماسیاں میری ماسیاں، تمہاری پھوپھیاں میری پھوپھیاں، تمہارے نواسے میرے بھی نواسے، میں نانا اور تم دوت، یہ میرے سارے دوترے، یہ سارا کچھ ہے نا، یہ سب کچھ ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں بھی عطا کیا۔ بعض معاملات میں مثلکم، میں تمہاری طرح ہوں، لیکن ایک فرق بھی ہے، ایک فرق بھی ہے، ایک فرق بھی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا۔ فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، میرے اوپر وحی ہوتی ہے، تمہارے اوپر وحی نہیں ہوتی۔ میں نبی بشر ہوں، تم امتی بشر ہو، تم امتی بشر ہو، فرق بھی ہے، ایک ہی جیسے۔ اللہ اکبر، یہ جی گستاخی کرتے ہیں، کیا گستاخی، کیا گستاخی ہے۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا عظمتیں عطا کی۔ میں کہا کرتا ہوں، کائنات کے سارے گناہگار آدمی اگر ملا لیے جائیں تو دنیا کے کسی عام نیک ولی بزرگ عابد اور زاہد کے برابر نہیں ہو سکتے۔ دنیا کے سارے عابد اور زاہد ولی اللہ ملا لو، کسی ایک عالم کے برابر نہیں ہو سکتے۔ دنیا کے سارے عالم بنا لو، کسی ایک فقیہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ دنیا کے سارے فقیہ مجتہد ملا لو، کسی ایک محدث اور امام کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ساری دنیا کے امام ملا لو، کسی ایک تابعی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ سارے تابعی ملا لو، کسی ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ سارے صحابہ ملا لو، کسی ایک نبی کے برابر نہیں۔ سارے انبیاء ملا لو، انبیاء کے صحابہ ملا لو، ہمارے نبی کے صحابہ ملا لو، کائنات کے ساتوں طبق آسمان کے، ساتوں طبق زمین کے، 14 طبق کی 54 کروڑ مخلوق کی ساری کائنات کو بھی ملا لو، میرے محمد الرسول اللہ کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ پھر کہو یہ شان نہیں جانتے، نبی کی عظمت نہیں جانتے، اور جتنی عظمت الحمدللہ اہل حدیث جانتا ہے کوئی بھی۔ اچھا چلو یارو، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ، ان کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں۔ کائنات کے سارے ادیب مل جائیں، سارے شاعر مل جائیں، سارے عالم مل جائیں، سارے مفکر مل جائیں، سارے نعت خواں اور سارے ادیب و لبیب، سارے عالم و فاہم، سارے علامے، سارے علماء، بحر العلوم، بحار العلم، سارے کے سارے بھی مل جائیں، کیا نبی پاک کی اتنی عظمت بیان کر سکتے ہیں جتنی رب نے اپنے قرآن میں بیان کی؟ بولو، کوئی مل سکتا ہے اس کو؟ جو رب نے اس میں کی ہے، اور جو اس کے مطابق ہوگی وہی میرے نبی کی صحیح عظمت ہوگی، جو اس کے مطابق نہیں ہوگی وہ جھوٹ ہوگا، وہ میرے نبی کی عظمت نہیں ہوگی، در حقیقت وہ میرے نبی کی توہین۔ کیا ہوگی؟ بولو بولو، اللہ اکبر، بات آئی ہے؟
جبرائیل نوری ہے یا نہیں؟ اور وہ تو لگام پکڑ کے جا رہا ہے. اب شان نور کا زیادہ ہے یا بشر کا زیادہ ہے؟ جی نبی کا شان زیادہ ہے یا جبرائیل کا؟ جبرائیل تو مہارے پکڑ کے لگامیں پکڑ کے جا رہا ہے، رکابیں ٹھیک کر رہا ہے کہ اس رکاب میں پیغمبر اپنا پیر رکھیے، اور مہار پکڑ کے سنبھال کے جا رہا ہے. وہ مہارے پکڑنے والا ہے. اب امام الانبیاء جناب محمد الرسول جی، ایک بندے کا چھوٹا سا دفتر میں کام تھا، ڈی سی کے دفتر میں. کس کے دفتر میں؟ ڈی سی کے دفتر میں. مہر شور لگوانی تھی، کوئی دستخط. اس نے چپڑاسی کو دیا، یار یہ میرا چھوٹا سا کام ہے، تو مہربانی کر اس کے اوپر صاحب کے دستخط کروا کے لیا. وہ گیا اپنے تعلق کی بنا پر، مجھے ملنے والا ہے، آپ اس پہ سائن کر دیں، جاننے والا. اچھا چلیے لے دستخط. اور دستخط کر کے اس کو دے دیے. اگلے بندے نے واہ یار واہ، یہی کام کس کا تھا؟ ڈی سی کا تھا. تو وہ چپڑاسی کو کہنے لگ گیا کہ تو میرا ڈی سی ہے، تو میرا، بولو چپڑاسی کو کیا کہا؟ تو میرا. اب بتاؤ چپڑاسی کی عزت بڑھ جائے گی یا ڈی سی کی شان گھٹ جائے گی؟ بولو. عام طور پہ تو یہی واجبہ، اس کو ڈی سی کا رتبہ دے دیا، اس کی شان بڑھ گئی. مگر یہ نہیں سوچا کہ حقیقت میں ڈی سی کا شان جو ہے نا وہ اب چپڑاسی کو دے دیا گیا. یہ تو ڈی سی کی توہین. نوری جو ہے نا، نوری یہ ہمارے نبی کے خادم ہیں، نبی کا شان مخدوم والا ہے. اب نبی کو کہہ دو کہ تم نور ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم کیا ہو؟ خادم ہو. نعوذ باللہ من ذالک. یہ نبی کی شان کم کرنے والی بات ہے، نبی کی شان کو بڑھانے والی بات نہیں. اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، خاتم النبیین بنا کے بھیجا، ساقی کوثر بنا کے بھیجا. عالم ارواح میں تھے تو سب سے اعلیٰ، عالم دنیا میں آئے تو سب سے اعلیٰ، اور عالم برزخ میں بھی سب سے اعلیٰ، اور عالم آخرت میں بھی کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ. اللہ نے اتنا عظیم نبی عطا کیا. آج دیکھیے کہاں یہ جا رہا ہے. سج گئے گلیاں تے بازار سونا آیا، سونا آیا. سج گئے گلیاں تے بازار، گلیاں سجا لی، بازار سجا لیے، مگر نبی کی سنت سے اپنے چہرے کو سجا سکے نہیں. گھر سجا لیے، کمکمے لگا لیے، چراغاں کر لیے، سارا کچھ کر لیا، اور سود کے پیسے سے کیا. سج گئے گلیاں تھے بازار سونا آیا. کیا اس سود کے حرام کے پیسوں سے جلائی ہوئی ان کمکمیوں اور بتیوں سے رب راضی ہوگا یا رسول خوش ہوگا؟ کہتے جی ابو لہب نے لونڈی آزاد کی تھی، اس نے بھی خوشی منائی تھی. ہاں اس نے خوشی منائی، ہم بات تمہاری مان لیتے ہیں. لونڈی کو آزاد کیا. رب فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. جو اس نے مال خرچ کیا اب اس کا کوئی فائدہ جی. مگر وہی ابو لہب جب باری آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی، صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر جب میرے نبی نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، آؤ لا الہ الا اللہ کو مان لو، اللہ کی توحید کو قبول کر لو، تو تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے. جب نبی مشن لے کے آئے، نبوت والا تاج پہن کے آئے، جب ختم الرسل بن کے آئے، ہادی کونین بن کے آئے، سرور کونین بن کے آئے، نجد الحسن والحسین بن کے آئے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بن کے آئے، اور رب کی توحید لے کر آئے، تو پھر اس وقت جو مشن تھا، جو منہج تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین تھا، شریعت تھی، دعوت تھی، عقیدہ تھا، اس نے اس عقیدے کو قبول کیا، مشن کو قبول کیا. جب مشن کو قبول نہیں کیا، جشن کوئی فائدہ دے رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. عجیب بات ہے، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن، کہنے کے لیے
اگر پیدائش کا دن ہے، ولادت کا دن ہے، میلاد کا دن ہے، تو بازاروں کو کس چیز سے سجایا جا رہا؟ جی جگہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی شبیہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ماڈل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روضے کے فلیکس اور بینر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روضے کے نیچے قبر مبارک ہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی دلیل ہے، میلاد کی نہیں، ولادت کی، بولو ولادت کی۔ ولادت کے لیے تو ایسی علامتیں اور نشانیاں ہونی چاہیے، ایسی علامتیں اور نشانیاں جو ولادت کے کام آئیں، جو پیدائش کے مرحلے پر ہوتی۔ کوئی ولادت کی کوئی پنگھوڑا ہو، کوئی جھولا ہو، کوئی جناب پیدائش والی ایسی چیز جو ولادت کی دلیل بنے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی دلیل نہیں، یہ تو کس کی دلیل ہے؟ وفات کی دلیل ہے۔ اور نبی اکرم پینا فلیکس لگے ہوئے، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی مبارک بنی ہوئی ہے۔ کیا بنی ہوئی ہے؟ کیا بنی ہوئی ہے؟ پگڑی بنی ہوئی ہے۔ پگڑی کس کی نشانی ہے؟ جی یہ انسانوں کی عصا ہے، لاٹھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ یہ کس چیز کی نشانی؟ جی لاٹھی اور عصا کون استعمال کرتے ہیں؟ انسان استعمال کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا ماڈل، اونٹنی کا فوٹو، اونٹنی کا تصور، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تھے، سفر کرتے ہوئے تھے، سفر کے لیے یہ سواری، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری کے اوپر محتاج اس کے اوپر سفر کیا کرتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ، ایک جگہ میں نے دیکھا فلیکس موجود ہے میرے پاس کہ اس کے اندر یہ کچھ بچے ہوئے ٹکڑے ہیں روٹی کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی کے ٹکڑے ہوئے بچے ہوئے ٹکڑے ہیں، اور ٹکڑے کس کی دلیل ہے؟ نوری نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، جو روٹی کے ٹکڑے ہیں دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کیا ہے؟ بشر ہیں، بال ہیں میرے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جناب منہ مبارک زیارت کروائی جاتی ہے، وہ ہوں یا نہ ہوں، مگر یہ دلیل کس بات کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجامت بھی کروائی، ان کو کاٹا بھی تھا، ان کو رکھا بھی تھا، زلفیں بھی تھیں، حج پہ کٹایا بھی تھا، حلق بھی کیا، قصر بھی کیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل، تو یہ تو بشریت کی یہ جتنی علامتیں، جتنی چیزیں ماڈل بنا کر، نمونے بنا کر، بینر چھاپ کر، اشتہار لگا کر یہ کیے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے بشریت کی دلیل ہے، نوریت کی دلیل نہیں۔ یہ تو زندگی اور حیات، پیدائش اور وفات کے علامات اور نشانیاں ہیں۔ کوئی ولادت والی، پیدائش والی علامت دکھا سی تو دکھاؤ۔ اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظمت عطا کی ہے۔ معراج کے حوالے سے بھی میں مختصر اشارہ کر چکا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے اس عظیم نبی کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ یہ اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم جشن منا لیں، اللہ نے اس لیے بھیجا ہے فاتبعوہ لعلکم تہتدون، اس کی اتباع کرو تاکہ تمہیں ہدایت نصیب ہے۔ یہ تو اللہ نے بھیجا ہے جشن منانے کے لیے نہیں، اس کے مشن کو اپنانے کے لیے۔ اور جن لوگوں نے اس کے مشن کو اپنایا، ابو بکر تھا، صدیق بن گئے، عمر تھا، فاروق بن گئے، عثمان تھے، جن نورین بن گئے، علی گئے، حیدر بن گئے، اور اب جناب ابو عبیدہ بن جراح، سعید اور یہ سارے صحابہ، کوئی عشرہ مبشرہ بن گئے، کوئی مہاجرین انصار بن گئے، اور کوئی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بن گئے۔ پہلے کیا تھے؟ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے تمہیں علم نہیں تھا رب کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہچانو، نبی وسلم کے شان کو، مقام کو پہچانو، اور اس کی قدر بھی کرو، اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرو۔ تقاضا کیا ہے؟ ان المحب لمن یحب مطیع، محب جو ہوتا ہے وہ محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے۔
شکل ہماری نبی سے نہیں ملتی، عمل ہمارے نبی سے نہیں ملتے، عقل ہمارے نبی سے نہیں ملتے، پردہ گھروں کا ہمارا نبی کے گھر سے نہیں ملتا، تجارت ہماری نبی کی تجارت سے نہیں ملتی، سیاست ہماری نبی کی سیاست سے نہیں ملتی ہے، اور دنیا کے معاملات ہمارے نبی کے معاملات سے نہیں ملتے ہیں، اور ہم جشن منا رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، آئیے ہر معاملے میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مشن کو اپنائیے۔ کامیابی اللہ نے انہی لوگوں کو عطا کی تھی جنہوں نے مشن کو اپنایا تھا، زندگی بھر کا اوڑھنا بچھونا بنایا تھا۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔